اس دنیا میں جتنے بھی لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، رزق کی تنگی انہیں رہتی ہے، انہیں کوئی ایسے اسباب اور ذرائع نہیں مل رہے ہیں جن اسباب اور ذرائع کو اپنا کے وہ اپنے گھر میں رزق لا سکے، اپنے گھر میں بچوں کے لیے کھانا پہنچا سکے، یا جس طرح سے وہ کھانا ان کو کھلانا چاہتا ہے اس طرح سے کھانا نہیں کھلا سکتا ہے۔ یا وہ لوگ جو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم رزق تو کما لیتے ہیں، ہم مال تو کما لیتے ہیں، پیسہ تو کما لیتے ہیں، لیکن ہمارے پیسے میں برکت نہیں رہتی ہے۔ یعنی مہینے کا کماتے 30,000 ہے، 50,000 ہے، یہ ہماری آمدن ہے، اور دوسری طرف اگر اخراجات کو دیکھیں تو وہ 50، 60، 70، 80,000 ہے، یعنی اخراجات کئی گنا آمدن سے زیادہ ہے۔ اسے تمام لوگوں کو یا ان سے ہٹ کر جس کو یہ دونوں پریشانیاں نئی بھی ہے ان کو بھی اپنے رزق کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو رزق ہمارے پاس آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ کہیں ہمارے جیب میں آنے والا پیسہ اور مال حرام کا تو نہیں ہے، حلال راستہ اختیار کرے کمانے کے لیے، اور پھر حلال راستہ اختیار کرنے کے بعد جو رزق کماتا ہے اس میں ایمانداری کو اختیار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ہے، وہ کسی جگہ جاب کر رہا ہے، کسی جگہ کام کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کسی فیکٹری میں، اور اس کے ذمے کام لگا ہے کہ آپ نے 8 گھنٹوں میں یہ کام کرنا ہے۔ اب وہ جاتا ہے 8 گھنٹوں کے بجائے 6 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، اور 6 گھنٹوں میں بھی وہ جو کام ہے وہ اپنے پورے نہیں کرتا ہے۔ لامحالہ ایسے انسان کو مہینے کے بعد ملنے والی جو تنخواہ ہوگی اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اس نے تو بے ایمانی سے کام لیا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ جو کام لگا ہوا ہے، ہم اس میں بے ایمانی سے کام نہ لے، ایمانداری سے اپنا کام کرے، اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض ایمانداری سے سر انجام دے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اپنے رزق میں سے، اپنی تنخواہ میں سے بہت توڑا ہی کیوں نہ ہو، مطلب 1000 میں سے آپ 5 روپے ہی رکھ لے، لیکن رکھ کے ضرور صدقے کے طور پر۔ 2000 میں سے 10 ہو جائیں گے، 10 روپے ہو گئے، 20 روپے ہو گئے، جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق اپنے آمدن اور تنخواہ سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کیا کرے۔ اور اس کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے بتائے ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ واقعہ جو رات کو پڑھتا ہے شام مغرب کے بعد تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، سورۃ واقعہ پڑھیں۔ یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال جو اللہ کے بزرگوں سے، ولیوں سے ثابت ہوتے ہیں، ان کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک عمل کسی بزرگ سے ثابت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہو، مغرب سے لے کر عشاء تک، اس درمیان میں کسی ٹائم آپ بیٹھ کے 21 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ، یہ سورت جو ہے 21 مرتبہ پڑھ لے اور دعا کر لے تو انشاءاللہ پورے سال جو ہے وہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، کبھی بھی بے برکتی نہیں آئے گی، اور آپ کو رزق کی پریشانی کبھی بھی نہیں ہوگی۔